وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق الصحیح لغیرہ اور الحسن لغیرہ، یہ دونوں اصطلاحیں انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے. الصحیح لذاتہ اور الحسن لذاتہ وہ مکمل ہو چکی ہیں. آپ کے علم میں ہے سب سے اقوی اور یعنی سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ صحیح حدیث الصحیح لذاتہ ہے، جس کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں. متصل سندہ، جس کی سند متصل ہو اور اس کے راوی عادل ہوں. نمبر 3 ضابط ہوں. نمبر 4 علت نہ ہو. نمبر 5 شذوذ نہ ہو. یہ 5 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں وہ کیا ہوتی ہے؟ صحیح. اور جس کے اندر ضبط میں خفت ہو، فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ، اگر ضبط تھوڑا سا ہلکا ہو پھر کیا ہو جائے گی؟ حسن لذاتہ. آج تیسرا سٹیپ ہے، وہ ہے الصحیح لغیرہ. اس کی تعریف یہ ہے هو الحسن لذاتہ، یہ حسن لذاتہ ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے روات میں ضبط بنسبت صحیح حدیث کے، صحیح لذاتہ کی حدیث کے تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے. اذا روی من طریق آخر، جب یہ ایک دوسری سند سے بھی بیان کر دی جائے. مثلہ، اسی طرح کی، او اقوی منہ، یا اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو. مثلا ایک روایت میں روات جو ہیں وہ خف ضبط والے ہیں، خفیف الضبط ہیں، لیکن دوسری میں اس سے اقوی روات آ گئے ہیں، تو پھر 2 سندیں ہوگی. 2 سندیں ہونے کی وجہ سے یہ صحیح ہوگی، لیکن بذات خود نہیں، دوسری سند کی وجہ سے. لغیرہ کا مطلب یہی ہے، کیونکہ جو دوسری سند آئی اس کی وجہ سے. حسن لذاتہ ہی اس کی سند ایک تھی اور اس میں روات خفیف الضبط تھے. فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ فَالْحَسَنُ لذاتہ. لیکن اس کی سندیں ہیں کم از کم 2، یا اس جیسی سند ہو جس میں تخفیف ضبط ہے، یا اس سے اقوی یعنی بہتر ہو یا مضبوط ہو. تو دوسری سند کی وجہ سے اس نے تقویت لے لی، یہ صحیح کے درجے کو پہنچ گئی حسن کی اصطلاح سے نکل کے. کیوں پہنچی ہے؟ لغیرہ ہی، بذات خود نہیں. اس کی سند ایک ہوتی تو خفیف و ضبط ہونے کی وجہ سے یہ حسن لذاتہ ہی رہتی، لیکن جب دوسری سند کی تقویت آئی یا اس سے اس نے تقویت پکڑی تو پھر یہ صحیح لغیرہ کو پہنچ گئی. غیر ہی اسی لیے کہا جاتا ہے غیر کی وجہ سے، یعنی دوسری سند کی وجہ سے. وَسُمِّيَ صَحِيحًا لِغَيْرِهِ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے صحیح لغیرہ، لِأَنَّ الصِّحَّةَ لَمْ تَأْتِي مِنْ ذَاتِ السَّنَدِ، اس لیے کہ صحت جو ہے اس سند سے نہیں آئی. وَإِنَّمَا جَاءَتْ مِنْ انضمام غَيْرِهِ لَهُ، بلکہ سند صحیح ہوئی ہے دوسری روایت، دوسری سند کے ملنے سے. انضمام ملنا، ضم کرنا اسی سے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ جماعت اس جماعت میں ضم ہو گئی ہے اور یہ دارہ اس دارے کے ساتھ ضم ہو گیا، یعنی مل گیا ہے. تو وَإِنَّمَا جَاءَتْ مِنْ انضمام غَيْرِهِ لَهُ، یہ حدیث یا یہ سند اس لیے غیر ہی ہوگی کیونکہ دوسری سند جو اس سے اقوی جیسی تھی وہ اس کے ساتھ مل گئی، تو اس کو کہا گیا صحیح لغیرہ. تو خلاصہ یہ ہوا، توجہ کرو، صحیح لغیرہ حسن لذاتہ ہے. حسن لذاتہ کیا ہے؟ جس میں ضبط خفیف ہو. اچھا جی، پھر یہ صحیح کیوں بن گئی جب یہ حسن لذاتہ ہے؟ تو اس کے روات کا ضبط خفیف ہے تو صحیح لغیرہ کیسے بن گئی؟ بھئی اس کی ایک دوسری سند آئی ہے، وہ دوسری سند کیسی ہے؟ کم از کم اس جیسی ہے یا اس سے بہتر ہے. جب دوسری سند کو ساتھ ملایا تو یہ صحیح کے درجے کو پہنچ گئی، کیونکہ حسن لذاتہ کی سند ایک تھی اور اس کے روات کا ضبط ہلکا تھا، تھوڑا سا بنسبت صحیح کے. اس کا مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ هو اعلی مرتبۃ من الحسن لذاتہ، حسن لذاتہ سے مرتبہ اس کا بلند، اوپر، اعلیٰ ہے. ودون الصحیح لذاتہ، اور صحیح لذاتہ سے نیچے ہے. صحیح لذاتہ سے نیچے کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے روات کا ضبط تام ہے اور اس کے روات کا ضبط تام نہیں. اور حسن لذاتہ سے کیوں اوپر ہوئی؟
کیونکہ اس کی سند ایک تھی، اس کی سند دوسری آ گئی، جس کے ساتھ ملانے سے یہ سند مضبوط ہو گئی۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ اس کی مثال محمد بن عمر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا، لیکن یہ مشقت باہر کیا ہے میرے ذہن میں تھی کہ ہر نماز کے لیے مسواک کا انتظام و انصرام کرنا ایک مشکل امر ہے، تو اسی لیے میں نے اس کا حکم نہیں دیا۔ ابن صلاح فرماتے ہیں محمد بن عمرو بن علقمہ یہ مشہور ہے صدق اور صیانت میں، یعنی سچائی میں اور حفاظت کرنے میں، حدیث کی حفاظت کرنے میں، لکھنے میں، یاد کرنے میں، لیکنہ لم یکن من اہل الاتقان، یہ متقن راوی نہیں ہے، پختہ یعنی جو ضبط میں A1 ہو، اعلیٰ درجے کا ہو، وہ نہیں ہے۔ حتی ضعفہ بعضهم من جہت سوء حفظہ، حتیٰ کہ بعض علماء نے اس کے حافظے کی خرابی کی وجہ سے اس کو ضعیف میں شامل کر لیا یا ضعیف قرار دیا ہے، اگرچہ وہ ضعیف نہیں ہے۔ ووثقہ بعضهم لصدقہ وجلالتہ، اور بعض محدثین نے اس راوی کو اس کے صدق اور اس کی جلالت، صدق کا تعلق حافظے سے ہے اور جلالت کا تعلق اس کی مطلب ہے صدق معاملات بھی ہیں، اور جلالت اس کا لوگوں کے نزدیک معتبر ہونا، باوقار ہونا، صاحب مقام ہونا، صاحب حیثیت ہونا، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی توثیق کیا۔ فحدیثہ من هذه الجہت حسن، تو اس راوی کی بیان محمد بن عمرو بن علقمہ کی حدیث اس اعتبار سے جو ہے وہ حسن درجے کی ہے۔ کیوں؟ بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے، بعض نے اس کو توثیق کی ہے، تو پھر یہ تام و ضبط تو نہ رہا، بلکہ اس کا ہلکا درجہ تھوڑا سا نیچے آ گیا۔ فلما انضم الى ذلك قونه رویہ من اوجہ اخر، جب اس سند کے ساتھ جس میں محمد بن عمرو بن علقمہ ہے، اس کے ساتھ دیگر اسناد ملی، زال بذالک، تو وہ خدشہ زائل ہو گیا، زائل ہو گیا، زال یزول سے ختم ہونا، بذالک اس کے ساتھ ہی، ما کنا نخشى علیہ من جہت سوء حفظہ، وہ چیز ختم ہو گئی جس کے اوپر ہم ڈر رہے تھے کہ یہ صحت جو من جہت سوء حفظہ ہی کا اندیشہ ہے، اس کا حافظہ خراب ہے۔ کیوں؟ جو بات یہ راوی کہہ رہا ہے وہ ثقات راوی بھی کہہ رہے ہیں، اس سے اعلیٰ درجے کے راوی بھی، یا کم از کم اس جیسے راوی بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم اس راوی نے بات غلط نہیں کی، کیونکہ اس جیسے بھی اور اس سے اقوا اور اعلیٰ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر دیگر اسناد میں جو متن بیان ہوا تھا وہی متن اس راوی نے بیان کیا تھا، لہذا وَانْجُبِرَ بِهِ ذَلِكَ یا وَانْجَبَرَ بِهِ ذَلِكَ النَّقْصُ الْيَسِيرُ، انجبرا پورا ہو گیا، بہی اس سبب سے، کیا؟ جب دیگر روات اس کے ساتھ ملے، دیگر اسناد اس راوی کے ساتھ ملی، انجبرا پورا ہو گیا، بہی اس کے ساتھ، کیا پورا ہو گیا؟ وہ نقص ہلکا سا، ذَلِكَ نَقْصُ الْيَسِيرُ، وہ کیا نقص تھا؟ بعض نے کہا ضعیف ہے، بعض نے کہا صحیح ہے، تو راوی کے بارے میں جہت سو کا جو اندیشہ تھا نا وہ ختم ہو گیا کہ یہ راوی کا حافظہ کمزور ہے، یہ بات جو محل نظر سے نظر آ رہی تھی، ڈر تھا، تو وہ ختم ہو گیا۔ فصح هذا الاسناد، لہذا یہ سند کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ یہ صحیح کیسے ہوئی؟ دیگر اسناد کے ساتھ اس راوی کو جب ملا دیا گیا تو اس کا انجبار یا نقص کمی پوری ہو گئی۔ والتحق بدرجۃ صحیح، اور یہ روایت صحیح حدیث کے ساتھ مل گئی، تو یہ ہوتی ہے حسن لغیرہ، صحیح لغیرہ۔ صحیح لغیرہ کو لغیرہ غیر یعنی دوسری سند یا دیگر روات کے ساتھ مل جانے سے جو نقص ہوتا ہے اس کا جبر ہو جاتا ہے، کمی پوری ہو جاتی ہے، تو یوں یہ روایت جو ہے وہ صحیح لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اگر نہ دیگر اسناد ملے تو پھر خفیف و ضبط تو شرط پہلے ہی باقی ہے، تو پھر حسن ذاتی رہی۔ حسن ذاتی سے اوپر ہونے کی وجہ صرف ایک ہے، دیگر اسناد، اور حسن ذاتی سے اس نے کہا نا ہوا اعلیٰ مرتبہ من الحسن لذاتی، یہ دیگر اسناد کی وجہ سے،
ودون الصحیح لذاتی، اور صحیح لذاتی سے نیچے کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں تام الضبط کی شرط تھی اور یہاں تام الضبط کی شرط نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہوگی جی؟ یہ ایک چھوٹا سا ہمارا مسئلہ یا صحیح اصطلاح الصحیح لغیرہ کی بات مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ الحسن لغیرہ، جو اس کے ساتھ ہی موضوع ملتا جلتا ہے لغیرہ کا، وہ حسن لغیرہ کا ہے۔ هو الضعیف اذا تعددت طرقه، صحیح لغیرہ تو صحیح ہے کیونکہ دیگر اسناد اس کی مل گئی ہیں، لیکن یہ حسن لغیرہ کیا مسئلہ ہے؟ هو الضعیف، وہ ضعیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر روات کا ضعیف ہونا ہوتا ہے۔ لیکن اذا تعددت طرقه، جب ایک سند ہوتی ہے نا ضعیف کی، پھر ہم کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ اس کی بہت ساری اسناد ہیں، تعددت متعدد سے، طرقه اس کی اسانید ہو، اس کی اسانید یا اس کے اسناد کئی ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ سَبَبُ ضَعْفِهِ فِسْقَ الرَّاوِي، اور راوی کا جو فسق ہے نا، سبب ضعیف ہونے کا وہ فسق نہیں ہے۔ فسق سخت ترین درجہ ہے ضعیف ہونے کا، یعنی راوی کے کمزور ہونے کا، جو جرح ہونے کا، مجروح ہونے کا سبب ہے وہ ہلکا ہے۔ فسق ہو پھر اعلیٰ سبب پایا جائے، پھر شاید یہ انجبار نہ ہو سکے، کمی پوری نہ ہو سکے، لیکن سبب ضعیف ہونے کا کیا ہے؟ وہ او کذبہ، نہ فسق ہے نہ کذب ہے۔ کذب کا اطلاق ہو تو کذاب ہو جائے گا، تو پھر مکذوب روایت ہوگی، جھوٹی ہوگی، مختلق ہوگی، گھڑی ہوئی ہوگی، وہ بھی سبب نہیں ہے۔ فسق راوی یہ سخت جرح ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ جرح کے اسباب ہلکے ہیں اور اسانید بہت زیادہ مل رہی ہیں، تو ایک دوسرے کو وہ تقویت اور سہارا دینے کا سبب بن جاتی ہے۔ یستفاد من هذا التعریف ان الضعیف یرتقی الى درجۃ الحسن لغیرہ بامرین ہما، استفادہ کیا گیا اس تعریف سے کہ ضعیف روایت وہ حسن لغیرہ ہی تک پہنچ جاتی ہے۔ یرتقی چڑھنا، ارتقا یرتقی کا معنی چڑھنا، اوپر کو جانا، جب اوپر جاتی بلندی کی طرف جاتی ہے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف، ضعیف سے حسن کی طرف جا رہی ہے۔ کیسے؟ بے امرین، دو باتوں کی وجہ سے یا دو سباب سے، ہما ان یروا من طریق آخر فاکثر، کہ ایک روایت کو، ایک حدیث کو بیان کیا گیا ہے من طریق آخر، دوسری سند سے، فاکثر ہو سکتا ہے سندیں کئی ہوں، ایک دوسری سند یا اس سے زائد، تو کئی اسناد سے اس کا بیان ہونا یہ سبب ہے اس کے صحیح حسن لغیرہ کے بننے کا۔ علی ان یکون الطریق الاخر مثلہ اقوی منہ، اس شرط پر وہ حسن لغیرہ بنے گی کہ کم از کم جو دوسری سند ہے اس کے اندر بھی راوی کے ضعیف ہونے کا سبب فسق الراوی اور کذب نہ ہو، فسق الراوی یا کذب نہ ہو، بلکہ کیا ہو، یعنی ہلکے ترین اسباب جو ہیں ضعف کے وہ ہوں۔ اسی طرح ہی او اقوی منہ ہو، یا اس سے زیادہ اقوی سند ہے، پہلی سند میں سند کمزور تھی، تو یہ سند جو دوسری آئی ہے یہ اس سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ نمبر 2، ان یکون سبب ضعف الحدیث اما سوء حفظ راویہ او انقطاع فی سندہ او جہالت فی رجالہ، حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب راوی کے حافظے کا برا ہونا، یا سند میں انقطاع ہونا، یا رجال میں جہالت ہونا، یہ ہو۔ یہ تین چیزیں جو ہے نا راوی کے ضعیف ہونے کا سبب ہوں۔ کیوں؟ دوسری اسناد سے ان تینوں کا انجبار ہو جائے گا۔ کیسے؟ مثلا ایک سند آئی آپ کے پاس، اس میں راوی کا حافظہ خراب ہے، دوسری سند آئی راوی کا حافظہ صحیح ہے، جو بات ضعیف راوی نے بیان کی وہی اچھا راوی بیان کر رہا ہے، وہ راوی بیان کر رہا ہے جو عادل ہے یا ضابط ہے، وہ راوی بیان کر رہا ہے جو حافظہ اس کا خراب نہیں ہے۔ تو ایک ضعیف راوی کی روایت کے ساتھ جب آپ نے ضابط راوی کی روایت کو ملایا تو دونوں کا معنی مطلب ایک تھا، بات بن گئی، کیونکہ صحیح ضابط نے بھی وہی بات کہی ہے، ضعیف نے بھی وہی بات کہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ضابط کی بات صحیح ہے، تو ضابط کی وجہ سے ہم اس کی بات کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ضابط کے ساتھ ہی اس کی مطابقت اور موافقت ہو رہی ہے۔ نمبر 2،
سند میں انقطاع تھا، جو آپ کو روایت ملی اس میں سند میں کیا تھا؟ انقطاع تھا۔ دوسری جگہ اس کا اتصال مل گیا، آپس میں راویوں کی ملاقات نہیں تھی، فاصلہ تھا عمروں کے درمیان، ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جب دوسری سند پڑھی تو جو سند کے انقطاع میں متن بیان ہوا وہی اتصال سند میں بیان ہوا، اتصال سند والوں نے بھی وہی متن بیان کیا جو اس سند میں متن آیا جس میں سند کے اندر کیا تھا؟ انقطاع تھا۔ تو اتصال سند کی وجہ سے انقطاع سند والی روایت کا انجبار ہو گیا، انجبار میں نا نقص کا پورا ہونا، کمی پوری ہوگی۔ یا پھر آخری چیز او جہالت رجال ہی، ایک سند آپ کو ملی، توجہ کرو میری طرف دیکھو، آپ کو جو روایت ملی اس کے رجال میں ایک آدمی مجہول تھا، جہالت تھی، چاہے جہالت اور نفس تھی یا عین تھی، تو دوسری جگہ اس کا تعین ہو گیا، دوسری جگہ اس کا کیا ہو گیا؟ تعین ہو گیا۔ تو اس کا تعین ہونے سے مجہول العین ہونے کا نقص یا انجبار پورا ہو گیا۔ یہ وہ تین چیزیں تھیں بار بار کہہ رہا تھا کہ راوی کے ضعیف ہونے کا سبب فسق راوی کذب نہ ہو، بس وہ کیا ہو؟ وہ یہ ہے سوء حفظ ہو، انقطاع سند ہو، جہالت راوی ہو۔ توجہ کرو میری طرف دیکھو سارے، اب خلاصہ کیا نکلا؟ حسن لغیری کا مطلب کیا ہے؟ یہ روایت بذات خود ضعیف ہوتی ہے، کیوں؟ راوی ضعیف ہے، لیکن جب اس کی دوسری اسناد آئیں تو یہ روایت حسن درجے کو پہنچ گئی۔ وہ دوسری روایات کیا تھیں؟ ان کے اندر وہ کمی کا ازالہ کر دیا گیا جو کمی سند کے اندر موجود تھی۔ وہ کمی کیسی تھی؟ وہ یہ تھی کہ راوی ضعیف تھا، دوسری سند کا راوی صحیح تھا۔ وہ کمی یہ تھی اس سند میں انقطاع تھا، دوسری سند میں اتصال تھا۔ وہ یہ تھا کہ یہاں راوی کا جہالت ہی، تعین نہیں ہو رہا تھا کون ہے، رجل، پتہ نہیں کون رجل، فلان شیخ، جہاں دوسری سند میں جا کے کیا ہو گیا؟ تعین ہو گیا۔ تو جب دوسری اسناد میں اس سند کی کمزوریوں کا ازالہ ہو گیا اور جو کچھ اس نے بیان کیا تھا وہی انہوں نے بیان کیا تھا صحیح راویوں نے یا ایسے اقوا راویوں نے، تو پھر بات تو ختم ہوگی نا کمزوری والی، کیونکہ ایک اگر ضعیف کمزور طالب علم بات کرتا ہے وہی بات اچھا طالب علم کر دیتا ہے، ایک فیل ہونے والا بات کرتا ہے وہی پاس ہونے والا بات کرتا ہے، ہاں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاس ہونے والے کی بات ہم لے رہے ہیں، اس کے ساتھ جو فیل ہونے والے کی بات ہے اس کو بھی رد کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ بات غلط ہوتی تو پھر صحیح ممتاز درجے کا یا جید جدن کا یا جید درجے کا پاس ہونے والا طالب علم اس کی موافقت نہ کرتا۔ تو یہ مطلب ہے الحسن لغیرہ کا مرتبتہ الحسن لغیرہ ادنی مرتبۃ من الحسن لذاتہ۔ یہ حسن لغیرہ حسن لذاتہ سے مرتبے میں کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ کیونکہ اس کے اندر راوی صحیح ہوتا ہے، قابل استدلال ہوتا ہے۔ وہ جو محدثین ثقۃ حافظ متقن ثقۃ حافظ یا مقبول تک جو درجات بیان فرمایا ان میں سے کوئی ایک درجہ تھا، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں راوی کا حافظہ خراب ہے، سوء حفظ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اچھا جی، پھر حسن لذاتی اور اس کا فرق واضح ہو گیا۔ حسن لذاتی میں تام و ضبط نہیں تھا، خفیف و ضبط تھا، اور یہاں سوء حفظ کی وجہ سے اس کی کمزوری ہے۔ یہ یعنی سبب ہے اس کا حسن لغیرہ کا۔ لیکن ہم نے حسن اس کو کیوں بنا دیا؟ دیگر اسناد کے وجہ سے جو اس سے اقوا ہمیں ملی۔ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ ینبنی کا معنی یہ ینبغی نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ ینبنی، ینبنی عَلَى ذَلِكَ، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے أَنَّهُ لَوْ تَعَارَضَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ مَعَ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ، کہ اگر حسن لذاتی اور حسن لغیرہ کو آپس میں ان کا تعارض ہو جائے، ٹکرا جائیں، تو قدم الحسن لذاتی، حسن لذاتی کو مقدم کیا جائے گا۔ بے واضح بات ہے، مقدم کیا جائے گا کیونکہ اس کا ضبط خفیف ہے، وہ تو بذات خود ہی صحیح ہے، اور روایت بذات
خود ہی صحیح ہے اور یہ دیگر کا سہارا لے رہی ہے. ایک آدمی خود اپنا راستہ دیکھ رہا ہے اور خود سیدھی لائن پر جا رہا ہے, اس کا فرق اور ایک کو ہاتھ سے پکڑ کے لے جانا پڑتا ہے, فرق تو واضح ہے. ایک آدمی ہے ہی نبینا لیکن اس کو کانا مل جاتا ہے. اب کانا جو ہے کم از کم اس کو کھڈے میں گرنے سے تو بچائے گا نا, بہت بڑے حادثے سے, ایکسیڈنٹ سے اور کھڈے میں گرنے سے یا روڈ کے بالکل نیچے گرنے سے تو بچائے گا نا. اور اگر دو کانے مل جائیں, ایک ہی آنکھ دائیں ہو اور ایک ہی آنکھ بائیں خراب ہو, تو پھر اور سہارا مل گیا. کیوں؟ پہلے اندیشہ یہ تھا اندھا بالکل کھڈے میں گرے گا, اب ایک کانا ایسا ملا اس کی بائیں آنکھ خراب ہے, ایک کانا ایسا ملا اس کی دائیں آنکھ خراب ہے, تو گویا کہ دو آنکھیں مل گئی نا ہمیں, ایک صحیح ہے دوسرے کی دوسری صحیح ہے, تو گویا کہ پورا سجاکھا مل گیا ہے. کیوں جی؟ پورا سجاکھا مل گیا ہے. اب جو دو کانے مل گیا ہے نا, وہ اگرچہ ان کے اندر بھی عیب ہے کانا ہونا, لیکن ان کانوں نے اس کا نقص پورا کر دیا ہے. اب اس کو بہت بڑے حادثے سے بچا لیں گے وہ, کہ نہ تو یہ کنویں میں گرے گا, نہ کھڈے میں گرے گا, نہ ایکسیڈنٹ کرے گا. ہاں یہ بات ہے کہ جائیں گے یہ آہستہ آہستہ, جس کی آنکھیں بالکل صحیح تھی نا اس طرح نہیں جا سکتے. اگر اس کو بھی کسی نہ کسی وجہ سے خرابی کا اندیشہ ہے, اس کو بھی دوسرے کو بھی خرابی کا اندیشہ ہے, لیکن انہوں نے اندھے کو درمیان میں کر لیا, ایک کان آنکھ ادھر والی خراب ہے ایک ادھر والی, تو یہ آہستہ آہستہ سارے سے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنی منزل کو پہنچ سکتے ہیں. اور ہر آدمی اس سے بخوبی واقف ہے کہ جب دو آدمی ایک آدمی کو سہارا دے رہے ہو اور ان کو تھوڑا تھوڑا راستہ نظر آتا ہو تو ان کا گھر پہنچنا ممکن ہے. ہاں جی, تو سیم یہی مسئلہ حسن لغیری کا ہے. جب دوسری سندیں ملی اور وہ اس سے اچھی تھی تو وہ انشاءاللہ اپنے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتی ہیں, یعنی استدلال کے اعتبار سے. حکمہ ہوا من المقبول الذی یحتج بہ, یہ ان روایات میں سے ہے جو قابل استدلال ہیں. من المقبول, مقبول روایت ہے, الذی جو یحتج بہ, جس کو استدلال کیا جائے, قابل قبول کیا جائے. مثالہ ما رواہ الترمذی وحسنہ من طریق شعبہ عن عاصم بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ عن ابیہ ان امرأة من بنی فزارہ تزوجت علی نالین. اس سند میں امرہ بن بنی فزارہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے دو جوتوں کے سبب یا عوض شادی کر لی, کہ دو جوتے اس کو مل جائے حق مہر میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ارضیت من نفسک و مالک بنالین, اپنی ذات اور اپنا مال سب کو چھوڑ چھڑا کے دو جوتوں کے عوض تو نے خامند کو پسند کر لیا. قالت نعم فاجاز, انہوں نے کہا بالکل جی, مجھے یہ دو جوتوں کے عوض ہی خامند مل جائے تو یہ بھی قبول ہے. فرمایا ٹھیک ہے, آپ نے جائز قرار دیا. اگر تمہاری ذات راضی ہے کہ تم اتنے ہلکے حق مہر پر اپنی ذات کو اگلے کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو تو پھر ہم تمہیں انکار نہیں کرتے. امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں وفی الباب عن عمر و ابی ہریرہ و عائشہ و ابی حدرد, کہ اس باب میں اور بھی روایات ہیں, ایک حضرت عمر سے, ایک ابو ہریرہ سے, اور ایک عائشہ سے, اور ایک ابی حدرد سے. لیکن عاصم ضعیف لسوء حفظہ, یہ شاہد ہے ہمارے موضوع کے متعلق. کیا بات ہے یہ, وہ کیا بات ہے کہ عاصم نام کا راوی جو ہے, یہ کیا ہے جو شروع میں آیا نا من طریق شعبہ عن عاصم ابن عبید اللہ, یہ عاصم ضعیف ہے لسوء حفظہ, کس وجہ سے؟ حافظہ اس کا بدترین خراب ہے, نہایت درجے کا خراب ہے. وقد حسن له الترمذی هذا الحدیث لمجیئہ من غیر وجہ, لیکن امام ترمذی نے اس سند کو جس میں عاصم بن عبید اللہ آیا اس کو بھی حسن درجے کی قرار دیا, وہ حسن غیر ہی بنا. کس وجہ سے؟ لمجیئہ من غیر وجہ, کیونکہ یہ حدیث اور کئی اسناد سے بیان ہوئی ہے. اب دیگر جو اسناد ہوں گی نا اس میں عاصم بن عبید اللہ کی جگہ ایک دوسرا راوی ہوگا, باقی روایات قابل استدلال ہیں. وہ راوی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ضعیف ہو لسوء حفظہ, بلکہ وہ قابل استدلال راوی ہوگا, مقبول درجے کا کم از کم راوی ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ اس سند میں باقی مسائل میں اس طرح قیاس کی جا سکتی ہے, اگر اس سند میں انقطاع ہوتا تو دیگر اسناد ملتی جن کے اندر اتصال ہوتا. اگر اس سند میں جہالت ہوتی تو دیگر اسناد میں جہالت رفع ہو جاتی. گویا کہ ہلکے ترین اسباب جو ہیں
روایت کو ضعیف قرار دینے والے وہ پائے جاتے ہیں، کذب راوی کا اور فسق راوی کا وہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے روایت کو قابل استدلال بنانا ممکن ہوتا ہے۔ تو ہمارا سبق الحسن لذاتہ، الحسن لغیرہ اور صحیح لغیرہ کا مکمل ہوا۔ خلاصہ دونوں کا یہ ہے کہ ایک غیر کی وجہ سے صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور وہ غیر کیا ہے کہ اس جیسی سند یا اس سے اقویٰ سند، اس لیے اس کو صحیح لغیرہ کہا گیا۔ باقی اس میں ضبط حسن ذاتی کا ہوتا ہے، لیکن دوسری سند آنے کی وجہ سے یا اس جیسی آنے کی وجہ سے یا اقویٰ آنے کی وجہ سے اس کو صحیح میں ملا دیا گیا، الحاق کر دیا گیا۔ اور حسن لغیرہ بذات خود ہے ہی ضعیف، بذات خود ہے ہی ضعیف، لیکن اس کو حسن کے درجے تک پہنچانے کا سبب کیا بنا؟ نمبر ایک، کئی اسناد کا ہونا۔ نمبر دو، راوی کے اندر جو معمولی درجے کی کمزوری اور نقص عیب خامی تھی، مثلا سوء حفظ کا مسئلہ تھا، اب یہاں دوسری سند میں اچھے حافظے کا راوی مل گیا۔ اگر اس میں انقطاع کا اندیشہ تھا، دوسری سند میں اتصال ہو گیا۔ اگر اس سند میں جہالت تھی، دوسری سند میں جہالت رفع ہوگی۔ تو کئی اسناد کا آنا یہ اس کا سبب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حسن لغیرہ ہی حدیث بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اصول حدیث کا علم صحیح معنوں میں سمجھ کر اور اس کے مطابق محدثین کا جو منہج ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ مولاي صل وسلم دائما